سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات پاک کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو شہادت بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن لوگوں پر تو نے اپنا کیا کیا؟ انعام کیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بات ذہن میں بٹھائیے گا۔ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان جیسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے کیا کیا ہے؟ اپنا انعام کیا ہے۔ اور پھر قرآن دوسری جگہ پر اس کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتا ہے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر نبیین ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر بلند آواز سے تیسرے نمبر پر شہداء ہے، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہے۔ گویا ہم یہ کہتے ہیں اللہ کریم ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائی۔ تیسرا نمبر کن کا ہے؟ شہداء کا۔ کن کا؟ شہداء کا۔ اللہ کریم شہداء پر تو نے انعام کیا، ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا، ہمیں بھی شہادت والی موت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل کے اندر شہادت کی موت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی اور تمنا پیدا ہوئے بغیر وہ مر گیا، اس کی موت منافق کی موت ہے۔ شہادت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، صحابہ کرام نے بھی مانگی، صالحین نے بھی مانگی۔ اس لیے دل کے اندر ایک جذبہ اور جوش ہونا چاہیے۔ اور اب جب پڑھے نا صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کے اندر مرنا تو ہے، موت اپنے ٹائم پر آنی ہے، موت اپنے ٹائم پر آنی ہے۔ اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا، ہمارے مقدر میں لکھ دیا، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ بستر پر اڑ کے رگڑ کے مرے، یا کہیں جو ہے ایکسیڈنٹ میں جہاں جو ہے لاش بھی سلامت نہیں رہتی۔ اللہ بری موت سے ہر مومن کو بچائے۔ اللہ موت عطا فرمائے تو شہادت والی عطا فرمائے، اس سے زیادہ کامیابی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے اندر شہادت کی تمنا ہے، دعا کرتا رہتا ہے اللہ شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے سچے دل سے، مگر اسے شہادت کی موت آتی نہیں، پھر بھی اللہ اس کی اس دعا کے صدقے اسے شہیدوں والا مقام عطا کرتے ہیں۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا وَلَا تَقُولُوا مت کہو مت بولو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں اموات انہیں مردہ نہیں کہنا بل احیاء میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں بل احیاء وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہے وہ مردہ نہیں کیا ہے زندہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم کیا نہیں کرتے بولیے زندہ جاوید کا ماتم کیا نہیں کرتے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں مگر کل زندہ تھا پھر کربلا عند الاولاد بات سمجھ آ رہی کہ نہیں عند الوالدین مگر آج کہاں زندہ ہے ذرا توجہ کیجئے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے بل احیاء یہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. دوسرے مقام پر اللہ پاک عظمت شہداء کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے شہید ہو جائے امواتن مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے زندہ ہے عند ربہم یرزقون اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتی ہے. پھر اللہ پاک شہداء کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور خوبصورت انداز اختیار کرتے ہیں فرمایا اوے لوگوں جو میرے راستے میں جان دے دیتے ہیں میری خاطر جہاد کرتے ہیں ان لوگوں کا مقام کیا ہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ پھر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. کیا معلوم ہوا قرآن کی روشنی میں کہ شہادت عظیم نعمت ہے. شہادت کیا ہے؟ اب آئیے ذرا شہداء کی زندگی کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 فرمائے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں
انہیں تم نے مردہ نہیں بولنا، مردہ نہیں بولنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ زندہ ہے مگر مجھے اور آپ کو شعور۔ اچھا، یہ جو زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ جو زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں، اس کا مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شعور ہے نا میری زندگی کا، کہ یہ زندگی خوشی والی زندگی ہے، یہ زندگی علم والی زندگی ہے، یہ زندگی غم والی زندگی ہے، یہ زندگی بیماری والی زندگی ہے، یہ زندگی کاروبار والی زندگی ہے، یہ زندگی محنت مزدوری والی زندگی ہے، یہ زندگی اولاد والی زندگی ہے، یہ زندگی والدین والی زندگی ہے، یہ زندگی بہن بھائیوں والی زندگی ہے، یہ زندگی مصائب والی زندگی ہے۔ اس زندگی کا مجھے اور آپ کو شعور بولیے ہے نا؟ شعور ہے کہ اس میں ہم نے پیدا ہونا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو عمر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وہ جینے کے بعد ہم نے اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس زندگی کا ہمیں کچھ نہ کچھ شعور ہے، مگر اللہ کہتے ہیں جو شہداء کو زندگی میں نے دی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو شہداء کی زندگی ہے وہ یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، کیونکہ دنیا والی زندگی ہوتی، توجہ کیجئے، دنیا والی زندگی ہوتی تو دنیا والی زندگی کا مجھے بھی شعور ہے، دنیا والی زندگی کا آپ کو بھی شعور ہے۔ یہ وہ زندگی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ کیا کہلواتی ہے؟ بولیے، بیوہ کہلواتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، کر بھی لیتی ہے۔ اس کے بچے، شہید کے بچے یتیم، بولیے کیا کہلواتے ہیں؟ بیوی، بیوہ، اور نماز جنازہ بھی شہید کا پڑھا جاتا ہے۔ شہید کی جائیداد بھی تقسیم بولیے ورثاء میں کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے۔ اب شہداء کے ساتھ جتنے معاملات کیے جا رہے ہیں وہ تو وہی معاملات ہیں جو معاملات ایک عام مر جانے والے کے ساتھ کیے جاتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کی ہر بات حق ہے، اللہ کی بیان کردہ ہر بات پر ایمان لانا فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کھوپڑی میں بات سمجھ آئی ہے نہیں، بات ڈلے یا نہ ڈلے، اللہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تو ماننا فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی قدرت بولی، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیار، اللہ کے تصرفات، اللہ کی بادشاہی لامحدود ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، بیوی بیوہ، بچے یتیم۔ اچھا مجھے یہ بتائے، خاوند زندہ ہو، خاوند زندہ ہو، کہیں دور ہو، لاپتہ بھی ہو،
تو جب تک اس کی موت کا پتہ نہ چل جائے تب تک جو ہے اس کی بیوی آگے نکاح بولیے نہیں کر سکتی. اس کے بچے جو ہیں وہ یتیم کہلواتے ہیں. ایسے یتیم کہلواتے ہیں. خاوند باپ زندہ ہے, باپ زندہ ہے, مگر جو یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں حیات الاموات, توجہ کیا جی, حیات الاموات. بہت سارے مولویوں کی, پیروں کی, ایک طبقے کی روٹی اسی بات پہ چل رہی ہے. اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنی روٹیاں اور اپنے جو ہے نا نوٹ اور ووٹ اسی مسئلے پر سیدھے کیے ہوئے ہیں. اور یہ مردے زندہ ہیں, مردے سنتے ہیں, مردے دیکھتے ہیں, مردے بولتے ہیں, مردے چلتے ہیں, مردے تصرف کر سکتے ہیں. ہے نا ایرانگی کی بات, اور افسوس کی بات بھی ہے. مولویوں نے اپنی روٹی کے چکر میں رولا کیا بنا دیا کہ جس پر موت آ جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ زندہ ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, تصرف کر سکتا ہے, چل بھی سکتا ہے, گھر بھی آ سکتا ہے. واقعے لکھ دیے, اس پہ توجہ کیجئے. تو ان سے پوچھئے نا بھئی یہ جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ موت کے بعد بھی کیا ہے زندہ, پھر اس کی بیوی کبھی بھی نکاح کر سکتی آگے نہیں ہے. اس کی جائیداد اس کی اولاد پر تقسیم ہو سکتی ہو سکتی ہے. ہاں جن کے مردہ ہے ان کی تو ہوگی, جن کے مردہ زندہ ہے ان کی ہو سکتی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو یہ کہنا اس سے سوال کیجئے, تیرے ابا جان زندہ ہے, دنیا سے تشریف لے کے ہیں, تشریف لے کے ان کی جائیداد تقسیم ہوئی ہے, کیوں کی ہے تم نے, وہ تو زندہ ہے. تمہاری اماں جان بیوہ کہلواتی ہے, کہا جی کہلواتی ہے, ابا جان جو نہیں ہے, تو فرمایا یہ بیوہ نہیں ہے, ان کے تو زندہ ہیں, خامد ہے. لیکن کیسا ایک عجیب عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا. توجہ کیجئے. ہاں جی آئیے, فرمایا بل احیاء, وہ زندہ ہے, ولکن لا تشعرون, مگر تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ پاک نے پھر خود ہی سے ہمیں تھوڑا شعور عطا کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا سورہ آل عمران کے اندر فرمایا توجہ کرو, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں, امواتن مردہ, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے. عند ربہم, ادھر فرمایا ولکن لا تشعرون, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ہاں بھئی میں تمہیں بتاتا ہوں, بل احیاء, وہ زندہ ہیں, مگر عند ربہم, عند ربہم, وہ کہاں زندہ ہیں, اپنے رب کے ہاں زندہ ہے. فی القبر زندہ نہیں, فی الجسد زندہ نہیں, فی المزار زندہ نہیں, فی الدربار زندہ نہیں, فی المیدان زندہ نہیں, فی الایوان زندہ نہیں, عند ربہم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عند ربہم, عند الاولاد زندہ نہیں, عند ربہم, عند الوالدین زندہ نہیں, عند بولیے عند ربہم, عند الزوجین زندہ نہیں ہے, بلکہ عند ربہم, عند ربہم, یہ قرآن ہے, عند ربہم یرزقون, زندہ ہے مگر اپنے رب کے ہاں زندہ ہے. یہ جن کی روٹی
مردوں والے مسئلے پر چلتی ہے، وہ یہاں کہتے ہیں جی دیکھو جی قبر بھی تو عند ربہم ہے. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اور قبر بھی تو عند ربہم ہے. اللہ سے کیڑی چیز دور ہے جی؟ قبر کیڑی کوئی اللہ تو دور ہوئی، قبر بھی تو عند ربہم ہے. پتہ چلا قبر بھی جب عند ربہم ہوئی تو پھر جو ہے مردے جو ہے وہ اس قبر، شہداء جو ہے وہ اس قبر کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے. حالانکہ یہ ان کی بالکل علمی خیانت ہے. یا تو یہ ہے جاہل، اگر جاہل نہیں تو یہودیوں کی طرح علم ہونے کے باوجود، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، جاننے کے باوجود کتمان حق کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ کتمان حق کر رہی ہے. قرآن مقدس میں توجہ کیجئے گا، سنیے گا جواب ان کے اس فراڈ کا. قرآن مقدس میں عند ربہم، عند اللہ، عندہ کی جو اصطلاح اور ٹرم استعمال ہوئی ہے یہ دنیا کے لیے استعمال نہیں ہوئی، دنیا کے مقابلے میں استعمال ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ افتخار صاحب یہ دنیا کے لیے استعمال نہیں ہوئی بلکہ دنیا کے مقابلے میں استعمال ہوئی ہے. عند ربہم، عند اللہ، عندہ. مثال، دلیل سورہ نحل آیت کا نمبر 95 ہے. اللہ پاک نے یہاں دیکھیے، میں قرآن سے مثال دے رہا ہوں، فرمایا کہ یہ جو عند اللہ کی اصطلاح ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے مقابلے میں ہے، دنیا کے مقابلے میں ہے. اللہ پاک یہاں ایک طرف دنیا کا ذکر کر رہا ہے، ایک طرف آخرت کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ پاک ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنیے گا، فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُّ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق. فرمایا اے لوگو سنو سنو، اللہ کی آیات کو مت بیچو ثمنن قلیلا، تھوڑے سے مول کے بدلے، تھوڑے سے فائدے کے بدلے. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ما عندکم، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے وہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے آخرت کے مقابلے میں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے پیچھے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو مت بیچو. جو اللہ کے پاس ہے وہ باق، اور جو تمہارے پاس ہے وہ کیا؟ یرفدو، وہ کیا ہے؟ ختم ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں عند اللہ کی جو اصطلاح آئی ہے وہ دنیا کے مقابلے بھی آئی ہے. آئیے ذرا دوسری مثال لیجئے، یہ سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ میں اللہ پاک جو ہے اسی چیز کو بیان کر رہی ہیں.
فرمایا توجہ کیجئے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا اے تجارت کا مال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر چھوڑ کر تجارت والے مال کے پیچھے جانے والوں سنو قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تم تجارت کے پیچھے بھاگتی ہو، لاؤ لعاب کے پیچھے بھاگتی ہو، سنو ما عند اللہ خیر، اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سورہ جمعہ کی آخری آیت. یہاں بھی اللہ پاک جو ہے وہ عند اللہ کا لفظ دنیا کے لیے نہیں لائے بلکہ دنیا کے بولیے دنیا کے مقابلے میں لائے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے انہیں. اپنے حضرت مسروق تابعی ہیں، وہ آتے ہیں اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہمیں ذرا اس آیت کا مطلب سمجھائیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. توجہ ہے؟ جن کی توجہ ہے ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سے اللہ کی یہاں آپ کا بھی اجر لکھا جائے گا. فرمایا یہ آیت سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، گمان بھی نہیں کرنا یہ زندہ ہے، مگر ہم ان کے ساتھ سارے معاملات تو مردوں والے کرتے ہیں شہداء کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اے مسروق جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا یہ اشکال ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا اور ہم صحابہ نے اس آیت کا مطلب سمجھا تھا خود پیارے پیغمبر صاحب قرآن محمد رسول اللہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، جنہوں نے قرآن بھی سیکھا تو خود صاحب قرآن سے. سبحان اللہ. کس سے سیکھا؟ صاحب قرآن سے. قرآن سیکھنے والوں کو بھونکنے والوں کتوں. بے شک تمہیں صحابہ کی عظمت کا کیا پتا؟ ابن معاویہ کو بنیاد بنا کر معاویہ کو بھونکنے والوں، معاویہ تو وہ ہے جس نے قرآن خود صاحب قرآن سے سمجھا ہے. اے معاویہ تو وہ ہے کہ جس کے چہرے پر پیارے پیغمبر کی نگاہیں پڑی ہیں اور اس کی نگاہوں نے پیارے پیغمبر کے حسن کو دیکھا ہے، ان جلووں کو دیکھا ہے، پیارے پیغمبر کی میٹھی زبان سے قرآن والے نغمے سنے ہیں. ان جیسے کان بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں، ان جیسی آنکھیں بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں. جن کانوں نے ڈائریکٹ پیارے پیغمبر کے بول سنے ہیں، جن آنکھوں نے پیارے پیغمبر کے نظارے کیے ہیں، پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے. تیرے کو نہ نسب کا پتہ نہ حسب کا پتہ ہے. تو بھونکتے صحابی رسول امیر معاویہ پر تف تیری زندگی پر. میرے نبی کے یاروں پر بھونکنے والا پکا لعنتی ہے. اس کے لعنتی ہونے کے اندر شک کرے وہ بھی لعنتی ہے. اس طرح میرا پیارا
شاگرد جو فوج پیارے پیغمبر نے تیار کی ہے وہ بھی عالی شان ہے، عالی مقام ہے۔ یہ راشد بھائی کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا نعرہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے یہ میرے نبی کے یار کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، کافروں کے لیے ننگی تلوار ہے، آپس میں ایک دوسرے کے یار اور وفادار ہے۔ کافروں کے لیے ننگی تلوار ہے، آپس میں ایک دوسرے کے یار اور وفادار ہے۔ جو اس میں شک کرے وہ پکا غدار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، توجہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے خود اس آیت کا مطلب، حیات شہداء والی آیت کا مطلب پوچھا کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی، قرآن کہتا ہے شہداء کیا ہے؟ زندہ ہے، زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، انہیں مردہ بولو بھی نہ، وہ زندہ ہے۔ مگر معاملات سارے ہم مردوں والے کرتے ہیں شہداء کے ساتھ، اس کا مطلب سمجھائیے۔ آئیے مطلب سمجھیے، کسی مولوی کی زبان نہیں ہے، کسی پیر کی زبان نہیں ہے، جماعت کے بڑے شیخ اور شیخ المشائخ اور امیر اور فلاں فلاں ان کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات جو آپ سننے لگے ہیں یہ اس زبان سے نکل رہی ہے جس کے ساتھ کی زبان رب نے بنائی کوئی نہیں ہے۔ یہ زبان ہے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر، ارواحه فی اجواف طیر حضور لہا تنادیر۔ فرمایا اللہ پاک ارواحهم فی اجواف طیر، اللہ پاک شہداء کی ارواح کو، توجہ مسلم شریف کی روایت، نبی پاک خود شہداء کی زندگی سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر، اللہ شہداء کی ارواح کو سبز قسم کے خوبصورت پرندوں کے جوف کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور وہ خوبصورت قسم کے سبز پرندے جن کے اندر شہداء کی ارواح مقدسہ ہوتی ہے وہ رہتی کہاں ہے؟ فرمایا لہا قنادیل، ان کے لیے کندیلیں ہیں، کندیلیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا وہ کندیلیں کدھر ہیں، کہاں لٹک رہی ہیں؟ جن کے اندر وہ پرندے، جن پرندوں کے اندر شہداء کی ارواح ہے وہ رہتی ہیں، کیا وہ مینار پاکستان کے ساتھ لٹک رہی ہیں، یا دادا دربار کے گیٹ کے ساتھ لٹک رہی ہیں، یا بہشتی دروازے کے ساتھ لٹک رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، وہ کندیلیں رب کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ شہداء کی ارواح والے وہ پرندے رب کے عرش کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عند رب
ربہم عند ربہم یرزقون. اپنے رب کے ہاں زندہ ہے. عرش کدھر ہے؟ بولیے بولیے عرش کدھر ہے؟ 7 آسمانوں سے. بولیے بولیے 7 آسمانوں سے اوپر ہے. تو عند ربہم بات کدھر کی ہے؟ بولیے بولیے کدھر کی ہے؟ عند ربہم یرزقون فارحین بما آتاہم اللہ. فارحین. اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں شہداء جان دیتی ہیں وہ اپنے رب کے ہاں عرش کے ساتھ ان کے ڈیرے ہیں. فارحین بما آتاہم اللہ. فارحین شہداء سارے خوش پہ خوش ہیں. فارحین وہ مزے کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ فارحین. قرآن کہتے ہیں شہداء فارحین. قرآن کہتے ہیں کربلا کے میدان میں بدتر اللہ کے راستے میں جان دینے والے فارحین ہیں. کیا ہے؟ فارحین. حضرت سیدنا حسین جن کی شہادت اعلیٰ درجے کی شہادت، شان والی شہادت، مقام والی شہادت، رتبے والی شہادت، مرتبے والی شہادت. فرمایا حضرت حسین بھی فارحین. اللہ کہتے ہیں کیا ہے؟ فارحین. خوشیاں منا رہی ہے. جب حسین بھی فارحین ہے، شہداء کربلا بھی فارحین ہے، تو پھر ماتمی کیوں غمگین ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ حضرت حسین بھی فارحین، شہداء کربلا بھی فارحین، تو ماتمی کیوں غمگین؟ اس لیے کہ اس کے سر پر خون ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے سر پر کیا ہے؟ خون ہے. خون. توجہ کیجئے. فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لہا کنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث شاءت. اور سنو حسین کا مقام، سنو حسین کے ساتھ جان دینے والوں کا مقام. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تسرع من الجنت حیث شاءت. وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتی ہیں، وہ روحیں جہاں جنت میں چاہتی ہیں گھوم پھر رہی ہے. وہ جنت کی سیریں کر رہی ہیں، جنت کی سیریں کر رہی ہیں. اور جنت میں سے جہاں سے چاہتی ہے کھاتی پیتی ہے. جہاں سے چاہتی ہے کیا کرتی ہے؟ کھاتی پیتی ہے. عند ربہم یرزقون. عند ربہم یرزقون. فرمایا لہا کنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث شاءت. مزے کر رہی ہوتی ہیں. اس دوران اللہ انہیں ایک اور مقام دیتا ہے اور مرتبہ اللہ ان کا بڑھاتا ہے. اللہ ان کی شان اور بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پوچھتی ہے حضرت حسین سے اے میرے راستے میں جان دے کے آنے والے حل تشتہون شیئا. اور میرے حسین حل تشتہون شیئا. اور عمر فاروق حل تشتہون شیئا. اور عثمان غنی حل تشتہون شیئا. اور علی المرتضی حل تشتہون شیئا. اور شہداء بدر حل تشتہون شیئا. اور شہداء احد حل تشتہون شیئا. اور شہداء کربلا حل تشتہون شیئا. مجھے بتاؤ نا جنت تو تمہیں مل گئی ہے، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی ہیں، کسی اور چیز کی بھی کوئی لوڑ ہے؟ کسی اور چیز کی بھی کوئی لوڑ ہے تو دسو. کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. واہ شہداء تمہاری عظمت پہ قربان. واہ شہداء تمہاری عظمت پر قربان. اللہ پوچھتے
اور بتاؤ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ شہداء کہتے ہیں اللہ جی کوئی ضرورت نہیں. اللہ پھر پوچھتے ہیں, پھر شہداء کہتے ہیں نہیں اللہ جی کوئی ضرورت نہیں, جنت تو مل گئی ہے, جنت کی نعمتیں مل گئی ہے. اللہ پھر پوچھتے ہیں, جب شہداء دیکھتے ہیں نا اللہ اب چھوڑتے نہیں, پھر شہداء اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں. شہداء کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ربی نرید ان ترد ارواحنا, یا ربی ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. شہداء کیا کہتے ہیں؟ یا ربی اے ہمارے رب, انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. اللہ اب اور خواہش تو کوئی نہیں بچی ہے, جنت مل گئی ہے, جنت کی نعمتیں مل گئی ہیں, اب ایک ہی خواہش ہے اللہ تو ہماری ان ارواح کو انت رد ارواحنا. اور سنو لڑو, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن کے منکروں سنو, نبی کی زبان کے منکروں سنو. شہداء کہہ رہی ہیں, جنت میں جا کے کہہ رہی ہیں انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. ہماری ان ارواح کو ہمارے دنیاوی جسموں میں واپس لٹا دے. سبحان اللہ. سمجھیے شہداء کہتے ہیں اللہ جی ہماری ان ارواح کو انت رد ارواحنا فی اجسادنا, اللہ ہماری ان روحوں کو ہمارے دنیاوی جسموں میں واپس لٹا دے حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. اللہ تاکہ ہم دنیا میں ایک دفعہ پھر جاگے میدان میں تلوار لے کر نکلے اور تیرے راستے میں شہید ہو جائے. جو مزہ اس سے آیا تھا وہ مزہ پھر لینا چاہتے ہیں. پھر لینا چاہنے ہیں جڑا اس میدان ہی چاہیا سی تیرے رستے جان دے دے آیا. ہاں توجہ کیجئے گا. شہداء تو کہتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو دنیاوی جسموں میں واپس لٹا. تے جن مولویوں دی روٹی اسی تے چل رہی ہے نہیں, روح اندر آ جاتی ہے, لوٹ آتی ہے, لوٹ آتی ہے, اندر آ جاتی ہے. یہی کا معاملہ ہے. پتہ چلا شہداء سچے, محمد مصطفیٰ سچے, پیارے خدا سچے. ان کے مقابلے میں قول کرنے والا مولوی ہو, پیر ہو, گدی نشین ہو, وہ جھوٹا ہے, وہ لعنتی ہے, کذاب ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شہداء زندہ ہے, عند ربہم یرزقون, عند ربہم یرزقون. انشاءاللہ یہیں سے بات اگلے جمعے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.